مطلب یہ نہیں کہ خود آوے، کسی طریقے سے بھی اسے اطلاع ہو جائے نا کہ سودا ختم، تو یہ سمجھ لیا جائے گا کہ دوسرا موجود ہی ہے۔ مثلا قاری صاحب ہیں، ان کو کسی ٹیلی فون کے ذریعے اطلاع کر دی یا کوئی بندہ بھیج کر اطلاع کر دی، جی نہیں مجھے سودا منظور نہیں، مجھے اختیار تھا سودا فسخ کرنے کا، تو گویا قاری صاحب موجود ہو گئے، سودے کے فسخ پر آگاہ ہو گئے، اب سودا فسخ ہو سکتا ہے۔ تو بھی یہ ایک علمی اصطلاح ہے، عوامی اصطلاح نہیں۔ عالم کو، جاننے والے کو حاضر کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر ایک بات اور عرض کرتا چلوں، یہ بات آپ اچھی طرح سمجھ گیا کہ نہیں؟ حاضر ناظر کا یہ معنی نہیں کہ سرکار کا جسم بشری ہر جگہ موجود ہے۔ حاضر ناظر کا معنی کیا ہے؟ جسم وہاں ہے، سرکار کی نگاہ یہاں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہ مسئلہ کوئی ہم سنیوں کا نہیں ہے کہ ہم سنیوں نے گھڑ لیا۔ پہلے جتنے بڑے بڑے محدثین گزرے ہیں، خود مخالفین کے امام، وہ بھی تسلیم کرتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کی نگاہ نبوت ہر چیز کو دیکھ رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پاک و ہند میں سب سے پہلے علم حدیث جو بزرگ لے کر آئے، ان کا نام ہے حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ۔ یہ شاہ عبد الحق صاحب ارشاد فرماتے ہیں، با چندی اختلافات و کثرت مذاہب کہ در علماء امت است، یک کسرا دری مسئلہ خلاف نیست، کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بے حقیقت حیات بے شائبہ مجاز و توہم تعویل دائم و باقیست، و بر اعمال امت حاضر ناظر۔ لفظوں پر غور فرمائیے، و بر اعمال امت حاضر ناظر، و مر طالبان حقیقت را و متوجہان آن حضرت را مفید و مربیست۔ کیا مطلب؟ حضرت شاہ عبد الحق ارشاد فرماتے ہیں کہ اس امت کے اندر اختلاف بہت، اب پواڑے بڑے نے، حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں، لیکن ایک مسئلہ ایسا ہے جس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام روضہ اطہر میں زندہ ہے، سبحان اللہ، اور امت کے عملوں پر حاضر ناظر ہیں، اعمال امت پر حاضر ناظر ہیں، اور جو بھی سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے سرکار اس کو فیض بھی دیتے ہیں، تربیت بھی فرماتے ہیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی۔ یہ معمولی بندہ نہیں، خود دیوبندیوں کے حکیم الامت مولوی اشرف علی صاحب تھانوی لکھتے ہیں کہ شاہ عبد الحق صاحب ایسے بزرگ تھے جن کو روز نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ کی حاضری نصیب ہوا کرتی تھی۔ یہ وہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ۔ بخاری شریف کے ایک شارح ہیں جن کا نام ہے، جن کو امام قسطلانی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ امام قسطلانی نے، اور پھر ایک بہت بڑے مشہور محدث گزرے ہیں امام زرقانی۔ امام قسطلانی نے مواہب الدنیا میں، امام زرقانی نے اس کی شرح میں ارشاد فرمایا، لا فرق بین موتہ و حیاتہ فی مشاہدتہ لامتہ و معرفتہ باحوالہم و عزائمہم و خواطرہم وذالک عندہ جلی لا خفاء بہ، کہ اپنی امت کا مشاہدہ فرمانے میں امت کے حالات اور دل کے ارادوں
اور رازوں کے پہچاننے میں نبی کریم علیہ السلام کی موت و حیات میں کوئی فرق نہیں۔ اور یہ ساری چیزیں کیا مطلب؟ امت کا مشاہدہ کرنا، ان کے دل کے ارادوں اور احوال کو پہچاننا نبی کریم علیہ السلام کے ہاں ظاہر ہے، اس میں کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ امام قسطلانی اور امام زرقانی کی یہ عبارت پکار پکار کر کہتی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام امت کے اعمال پر حاضر ناظر ہیں، صرف امت کے اعمال پر ہی نہیں، اور جو تیرے دل میں کھٹک رہی ہے بات، میرا مصطفیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ اب آئیے امام جلال الدین سیوطی، پہلے کتنے بزرگوں کا نام لیا میں نے؟ شاہ عبدالحق محدث دہلوی، امام قسطلانی اور امام زرقانی۔ اور امام جلال الدین سیوطی وہ ہیں کہ دیوبند کے شیخ الحدیث علامہ انور شاہ کشمیری نے ایک جگہ لکھا کہ ان کو جاگتے جاگتے 22 مرتبہ سرکار کی زیارت نصیب ہوئی ہے۔ اللہ یا رسول حضرت امام جلال الدین سیوطی ارشاد فرماتے ہیں، ان نبینا صلی اللہ علیہ وسلم حی بعد وفاتہ، کہ نبی کریم علیہ السلام اپنی وفات شریف کے بعد بھی زندہ ہیں۔ وَإِنَّهُ يَسُرُّ بِطَاعَاتِ أُمَّتِهِ، اور سرکار جب اپنی امت کی نیکیاں دیکھتے ہیں تو بڑے خوش ہوتے ہیں۔ وَيَحْزُنُ بِمَعَاصِي الْعُصَاةِ مِنْهُمْ، اور اپنی امت میں سے کسی گناہگار کے جب گناہ دیکھتے ہیں تو سرکار کو بڑا غم لگتا ہے کلمہ میرا پڑھتا ہے، نام میرا لیتا ہے اور گناہ کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں ذرا توجہ کرنا، یہ حاضر ناظر کا عقیدہ صرف نظریاتی عقیدہ نہیں۔ جو مسلمان اپنے دل میں اچھی طرح اس عقیدے کو جما لیتا ہے، جو یہ سمجھ لیتا ہے کہ میرا اللہ بھی مجھے دیکھ رہا ہے، میرا لجپال بھی مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے اپنی ہر بات کا جواب اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں دینا پڑے گا، میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا پھر وہ آدمی گناہ کے قریب جا سکے گا؟ اور گناہ کے قریب اسی وقت جائے گا جب دل کے اندر سرکار کے حاضر ناظر والا عقیدہ اوجل ہو جائے گا۔ جب تک یہ عقیدہ جمع رہے گا اتنی دیر تک بندہ گناہ نہیں کر سکتا۔ اسی لیے تو ہم ڈنکے کی چوٹ کہتے ہیں، یاسین و طٰہٰ کملی والا قرآن کی تفسیر، یاسین و طٰہٰ کملی والا قرآن کی تفسیر، شاہد و قاسم حاضر و ناظر، شاہد و قاسم حاضر و ناظر، آیا سراج منیر نبی جی، اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 اہل حدیثوں وابیوں کے، یہ جو نام کے اہل حدیث ہے نا، ان کے ایک بہت بڑے عالم قاضی شوکانی انہوں نے، اور ایک عالم ہیں شمس الحق ڈیانوی عظیم آبادی، انہوں نے، ان دونوں نے بھی یہی بات لکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں قد ذهب جماعۃ من المحققین الى ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حی بعد وفاتہ وانہ یسر
بالطاعت